بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک دفعے کا ذکر ہے کہ ایک بندہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے حضرت علی کو سلام کیا، آپ نے اس کا جواب دیا اور وہ کہنے لگا، اے علی مرتضیٰ، وہ کون سے گناہ ہیں جن کے کرنے سے ہمارے رزق میں کمی آتی ہے؟ اس بندے کا یہ سوال سن کر حضرت سیدنا علی نے ایک حدیث پاک بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں کمی کے ساتھ ساتھ اس کے دنیا و آخرت کا عذاب بھی دے دیتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ان 5 گناہوں سے ہر صورت میں بچنا ہوگا۔ جو بھی بندہ ان 5 گناہوں کو کرنے سے نہیں بچتا، وہ دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ پوچھنے لگا، اے امیر المومنین، وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، پہلا گناہ سود کا کاروبار ہے۔ حضرت علی نے آہا بڑھتے ہوئے فرمایا کہ سود کا کاروبار کرنے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا، بلکہ آخرت میں بھی اللہ کے انعام و اکرام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سود خور انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا، وہ دوسروں کو ہر وقت پریشانیاں دیتا ہے اور اپنا کاروبار چلاتا ہے، اس لیے اس کو بھی کبھی سکون مہیا نہیں ہوتا۔ ناظرین، سود خور کی جب موت ہوتی ہے تو اس کی قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو بچھو اور سانپ اس کا چہرہ نوچ دیں گے اور اس کی شکل و صورت تبدیل ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا علی فرمانے لگے کہ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کی بیٹی پر تہمت لگانا۔ اللہ کا فرمان ہے، جو کوئی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے تو اس کی دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی، اور فرمایا کہ تم کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو اس پہ تہمت مت لگاؤ، کیونکہ اس کے بوڑھے باپ نے سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنے بیٹی کو جوان کیا، اس کی تربیت اور پرورش اچھے طریقے سے کی۔ اب اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے تو علاقے کے لوگوں نے اس کا رشتہ لینے کے بجائے اس پر تہمت لگانا شروع کر دی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا و آخرت میں تمہیں بہتر صلاح دے تو کبھی بھی کسی کی جوان بیٹی پر تہمت نہ لگاؤ۔ اگر تم کسی کی بیٹی پر آج تہمت لگاؤ گے تو وہ گھوم پھر کے کل تمہارے سامنے ہی آئے گی، اسی لیے ہمیں ایسے گناہ سے بچنا چاہیے۔ ناظرین، تیسرا بڑا گناہ جو حضرت علی نے بیان کیا کہ وہی یتیم بچے کا مال کھانا۔ جو بندہ کسی یتیم بچے کا مال کھاتا ہے تو اللہ اس کے سارے نیک اعمال ختم کر کے اس کی دنیا و آخرت برباد کر دے گا، اور جب وہ مرے گا تو اس کی اولاد کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو مرنے والے نے اس دنیا میں کیا۔ ہمیں چاہیے کہ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر، بیٹا فکر نہ کرو، جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے لے لینا۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں قریب قریب ہوتی ہیں۔ ناظرین، چوتھا بڑا گناہ جو حضرت علی نے بیان کیا وہ شرک کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کو خدا ماننا۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اگر میں چاہوں تو میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں، مگر شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ حضرت سیدنا علی نے 5واں گناہ بتایا، وہ ہے جادو کرنا۔ جو بھی کوئی کسی پر جادو ٹونا کرتا ہے اس بندے کو فلاں نقصان ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جادوگر کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے۔ جادوگر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ جادوگر دائرے اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے، وہ کفر کرتا ہے۔ جادوگر اگر کسی پہ جادو کرے تو وہ ایک نہ ایک دن گھوم پھر کر اسی پر واپس آتا ہے۔ اگر آپ دنیا یا آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ان خطرناک گناہوں سے دور رہیں۔ یہ 5 گناہ ایسے ہیں جن کو کرنے سے انسان اپنے اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس بندے کی دنیا و آخرت تباہ ہو جاتی ہے، بلکہ وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایسے گناہوں سے دور رہیں، اور اگر کبھی بھول کے ان گناہوں میں ملوث رہے ہیں تو ہمیں آج سے ہی سچی دل سے توبہ کرنی چاہیے، اور یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم دوبارہ ایسے کسی گناہ میں ملوث نہیں ہوں گے۔
اے اللہ ہمیں ان 5 گناہوں سے دور رکھنا اور ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل پہ پہلی بار تو سبسکرائب کریں، پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ جزاک اللہ۔